السلام علیکم۔ آج ہم ہیلتھ کے متعلق بہت اہم سوال کے جواب کا پتہ لگائیں گے۔ کیا ریلیجن ہماری اوورآل ہیلتھ میں کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے؟ خاص طور پر جب اس کا تعلق ہماری ڈیلی ڈائٹ میں موجود اومیگا 6 فیٹی ایسڈز اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے درمیان تناسب میں ہو۔ گزشتہ 65 ایئرز سے جو لوگوں کے لائف سٹائل میں ڈسٹربنگ چینجز آئے ہیں، اس کے مطابق ڈیولپڈ کنٹریز میں آٹو امیون ڈیزیزز بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ مثلاً رومیٹائڈ ایتھرائٹس۔ اس ڈیزیز میں ہمارا امیون سسٹم ہمارے باڈی کے ہیلتھی سیلز پر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انفلیمیشن، پین اور سویلنگ ہوتی ہے۔ رومیٹائڈ ایتھرائٹس ایٹ ونس بہت سے جوائنٹس پر اٹیک کرتی ہے۔ لوپس، جو کہ ایک سکن ڈیزیز ہے۔ ویسکولائٹس، یہ دراصل بلڈ ویسل ڈیزیز ہے۔ سیلیاک ڈیزیز، اس بیماری میں اسمال انٹسٹن میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا باڈی فوڈ سے نیوٹرینٹس نہیں لے پاتا۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز، اس میں ہمارا پینکریاس انسولین نہیں بنا پاتا۔ انٹرنیشنل جرنل آف سیلیاک ڈیزیز 2015 میں ایک ریسرچ پبلش کی گئی۔ ڈاکٹر آرن لرنر نے اسرائیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں یہ ریسرچ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ 3 میجر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو کہ اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 1 انفیکشن، نمبر 2 ایکولوجی، نمبر 3 نیوٹریشن۔ جبکہ الرجیز بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ہر 5 میں سے ایک بچہ الرجک ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے، جس میں ایسما، ایٹوپک ڈرماٹائٹس، الرجک رینائٹس شامل ہیں۔ دی جرنل آف کلینکل اینڈ ایکسپیریمنٹل الرجی کے 1998 کے ایڈیشن میں یونیورسٹی آف آکلینڈ سے پروفیسر اینس عائشہ کے مطابق الرجیز اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اب یہ وبا کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ یونیورسٹی آف بون، ڈپارٹمنٹ آف ڈرماٹولوجی اینڈ الرجی سے پروفیسر تھامس ویبر، جن کو جرمنی کا سب سے مشہور ڈرماٹولوجسٹ مانا جاتا ہے، انہوں نے دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن 2008 میں پبلش کیا کہ 15 سے 30% بچے ایٹوپک ڈرماٹائٹس کا شکار ہیں، اور یہ تعداد پچھلے 30 سالوں سے 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ فوک ہیلتھ ریسرچ سینٹر فن لینڈ سے ڈاکٹر واما مہاجوڈ سیلو نے دی لانسیٹ 2008 میں کہا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اب بہت سیریس پرابلم بن گئی ہے، جو کہ بچوں کو ان کی ینگر ایج میں افیکٹ کر رہی ہے، اسپیشلی یورپ میں۔ کرونس ڈیزیز، السریٹیو کولائٹس اور پرائمری بلیری سائروسس 3 مختلف قسم کی اریٹیبل باؤل ڈیزیزز ہیں جو کہ الارمنگ ریٹ سے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی ڈیورنگ دی سیم ٹائم ورائٹی آف انفیکشس ڈیزیزز ختم بھی ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کے ختم ہونے میں ویکسینز، اینٹی بائیوٹکس اور امپرووڈ ہائیجین ہیبٹس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اس کے برعکس آٹو امیون ڈیزیزز کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ جاننے کے لیے سائنٹسٹ نے ڈائٹ پر بہت زیادہ کھوج لگائی، اسپیشلی دی پرپورشن آف اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ٹو اومیگا 6 فیٹی ایسڈز۔ ڈاکٹر آرٹیمس سیموپولس، جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار جینیٹکس، نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ کی فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے انفلامٹری اور آٹو امیون ڈیزیزز کے درمیان ریلیشن پر بہت سی ریسرچز پبلش کی ہیں، اور ڈائٹری اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کے درمیان ریشو پر بھی بہت سی ریسرچز پبلش کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اومیگا 6 فیٹی ایسڈ جو کہ انفلامٹری ہے اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو کہ نان انفلامٹری ہے، ان کے درمیان آپٹیمل ریشو 4:1 ہے یا اس سے بھی کم، اور موسٹلی ویسٹرن ڈائٹ میں یہ ریشو ایکسٹریملی انہیلدی ہے، مثلاً 15:1 یا اس سے بھی زیادہ۔ انسانی جسم میں کسی بھی بیماری کو ہوسٹ کرنے کے لیے انفلامٹری اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کا ریشو بہت زیادہ ہائی ہے۔ کارڈیا ویسکولر ڈیزیز، جو کہ دل کی بیماریوں سے ایسوسیٹڈ ہے، اوبیسٹی یعنی موٹاپا، ریمیٹائڈ آرتھرائٹس، ڈپریشن، مینی ٹائپ آف کینسرز وغیرہ۔ الٹیمیٹلی ہائی اماؤنٹ آف اومیگا 6 فیٹی ایسڈ لوگوں کی موت کا موجب بنتی جا رہی ہے۔ ارلی 90s میں ڈاکٹر سیموپولس نے جو اسٹڈیز پبلش کیں، ان سے بھی کنفرم ہوتا ہے کہ ہائی پرپورشن آف اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ٹو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز انسانی جسم کی فزیولوجیکل سٹیٹ کو ڈرامیٹیکلی بدل رہا ہے۔
ان شارٹ، اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہمارے جسم میں بیماریوں کو گھر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر سمپولس کا کہنا ہے کہ سائنٹسٹ کے مطابق ہائی اماؤنٹ آف اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پریونٹیو اور تھراپیوٹک ہے، یعنی بیماریوں کے علاج کا کام کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کو انفلامیٹری یا امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، ان کا علاج بھی ایسی ڈائٹ سے کیا جاتا ہے جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہائی اماؤنٹ میں ہوتا ہے۔ کرونری آرٹری ڈیزیز، ہائپرٹینشن، کینسر، آرتھرائٹس، آٹو امیون ڈس آرڈرز، ان تمام بیماریوں کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے استعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ڈائٹ کو سوچ سمجھ کر لینا بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹی آف برسٹل جرنل آف میٹ سائنس 1996 میں ڈاکٹر مائیکل آنسر اور ان کے کولیگز نے بتایا کہ پورک یا پگ بائیسنتھسس ہائی اماؤنٹ آف اومیگا 6 فیٹی ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ مثلاً pork contain up to 14.2 gram of omega-6 per 100 gram of fatty acids in comparison to the meat in cattle and sheep at 2.4 gram and 2.7 gram respectively۔ اس کی وجہ ان کی کولیگ پروفیسر جیفورڈ نے 2008 کے جرنل ایڈیشن میں بیان کی کہ پگ کی ڈائٹ میں موجود تمام اومیگا 6 فیٹی ایسڈز جو کہ اسٹمک سے گزرتے ہیں اپنی ساخت کو بدلتے نہیں، بلکہ اسی طرح اسمال انٹسٹائن میں جذب ہو کر بلڈ سٹریم کا حصہ بن جاتے ہیں اور پگ کے ٹیشوز کا حصہ بن جاتے ہیں، جبکہ جگالی کرنے والے جانور مثلاً کیٹل اور شیپ وغیرہ کی ڈائٹ میں موجود اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ان کے اسٹمک میں ڈائجسٹ ہو کر ڈفرینٹ فارم آف فیٹی ایسڈز میں بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کو مائکروبیل بائیو ہائیڈروجنیشن کہتے ہیں، اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کا بہت کم حصہ ان جانوروں کے ٹیشو فیٹس کا حصہ بنتا ہے، تقریباً 10%۔ اسی طرح خرگوش، شتر مرغ اور اونٹ کے گوشت میں اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی پروفائل بہت اٹریکٹیو ہے، مگر ان جانوروں کا گوشت کھانے کا رجحان بہت کم ہے۔ تقریباً 50 پبلیکیشن سے ریبٹ میٹ کی نیوٹریشن ویلیو کو ریویو کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ٹو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ریشو اچھی صحت کے لیے بہترین ہے۔ 2004 میں یورپ کے ٹاپ ایگریکلچرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور دنیا کے نمبر 2 سینٹر فار ایگریکلچرل سائنسز دی INR میں ڈاکٹر سیلویکوم نے ریسرچ پیش کی کہ کیمل میں اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا آئیڈیل ریشو پایا جاتا ہے۔ سوڈان یونیورسٹی آف کارڈوان سے ڈاکٹر عمر عبدالہادی کے مطابق یہ ریشو 3:1 ہے۔ دی جرنل آف سعودی سوسائٹی آف ایگریکلچر سائنسز 2017 کے مطابق آسٹرچ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا لیول بہت ہی ہائی ہے۔ اسپین یونیورسٹی آف کیٹالونیا سے ڈاکٹر زیویئر میڈینا اور ایلیشیا گیلا نے جرنل آف فوڈ اینڈ نیوٹریشن 2014 میں یہ ریسرچ پبلش کی کہ آسٹرچ میں 8% سے زیادہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں جو کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں۔ اگر ہم شیل فش کو دیکھیں تو ان میں لابسٹر، کریب، کرے فش، شریمپس، مسلز، ان سب میں بہت اچھا اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا ریشو ہے۔ مثلاً یونیورسٹی آف پروسو ان پرتگال اور سوانسی یونیورسٹی ان ویلز 2009 میں ڈاکٹر سارا بیرینٹو، پولینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ لائف سائنسز 2010 میں ڈاکٹر میگڈلینا اسٹینک اور سینوپ یونیورسٹی ان ٹرکی 2015 میں ڈاکٹر سی بیل ٹینیکا باسی نے ریسرچ پبلش کی کہ شیل فش ریبٹ، چکن، لیم اور بیف وغیرہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ شیل فش کھانے سے کرونری ڈیزیزز اور کرونک انفلیمیٹری ڈیزیزز سے بچا جا سکتا ہے۔ بیتھ اسرائیل ڈیکونس میڈیکل سینٹر اور ہارورڈ میڈیکل اسکول میں پوجا من PhD، جو کہ بائیوٹیک اسٹارٹ اپ ڈیولپنگ اینڈ ویسکولر تھراپی فار کینسر کے CEO اور فاؤنڈر ہیں، اور ان کی وائف شوشنگ شی جامن PhD، جو کہ ڈائریکٹر مالیکولر بائیولوجسٹ اور کینسر ریسرچر ہے۔ ان دونوں سائنٹسٹ کی ڈائٹ اینڈ ہیلتھ میں بہت زیادہ خدمات ہیں، اور یہ پرفیکٹ ہیلتھ ڈائٹ سیریز اور ویب سائٹ کے آتھر بھی ہیں۔ 15 فیب 2012 میں پبلش کی گئی ان کی بک کے پارٹ 2 میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے ممالک میں پورک اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کا یا تو پرائمری سورس ہے یا پھر ویجیٹیبل آئل کے بعد سیکنڈ سورس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کا
ہائیسٹ سورس یعنی پورک کو یا تو ڈائٹ سے بالکل ختم کر دیا جائے یا بہت زیادہ کم کر دیا جائے۔ دوسری طرف سورسز آف اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کو جیسا کہ شیل فش کو ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ ایڈ کیا جائے تاکہ صحت مند رہا جا سکے۔ ایک ڈائٹری اسٹریٹجی جو کہ تمام ڈاکٹرز، نیوٹریشنسٹ، مولیکولر بایولوجسٹ سے اپرووڈ اور ریکمینڈڈ ہے، وہ ایک اپڈیٹڈ ڈائٹری اسٹریٹجی ہے جو کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی مسلمانوں کو دے دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مذہب انسان کی صحت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ گوشت کی تمام اقسام جو کہ اسلام نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں، ان سب میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز لو لیول میں پایا جاتا ہے، جبکہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہائی لیول میں پایا جاتا ہے، جو کہ انسان کی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کو سزا کے طور پر ہیلدی میٹ کھانے سے منع فرمایا۔ سورہ نساء میں ہے، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ میں اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا، اور یہود پر ہم نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائیں اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا آنتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اور پورک کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا۔ سورہ انعام میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ واضح ہو گیا کہ پورک جو کہ انہیلدی ہے کھانا حرام ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہود کے لیے تورات میں کچھ ہیلدی فوڈز بھی حلال نہیں تھی، جیسا کہ خرگوش، شتر مرغ، اونٹ، شیل فش اور پیرینل فیٹس وغیرہ، اور یہ لوگ پگ بھی کھاتے تھے جو کہ بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حلال کردہ فوڈ کے کھانے سے ہی انسان صحت مند اور توانا رہ سکتا ہے اور لمبی عمر پا سکتا ہے۔ اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا ہیلدی ہیومن ریشو ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی اس ریشو کا بیلنس تھوڑا سا بھی آؤٹ ہو تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کے ہائیسٹ سورسز کو یا تو ڈائٹ سے ختم کر دیا جائے یا پھر بہت کم کر دیا جائے، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو زیادہ سے زیادہ ایڈ کیا جائے تاکہ صحت مند رہا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ اسی ڈائٹ کو فالو کرنے لگے ہیں جو 1400 سال پہلے قرآن مجید نے بتائی، جو کہ ایک سپیریئر ہیلتھیئر ڈائٹ ہے۔ جبھی تو مسلمان ممالک میں آٹو امیون ڈیزیزز اور الرجیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔